نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی، تو کل کی کلاس میں آیت نمبر 60 تک ہمارا ترجمہ پلس تفسیر ہو گیا تھا. اب 61 کا بھی ترجمہ تو مکمل ہو گیا. تفسیر دیکھیں گے اس آیت کی. لیسا علی الاعمی حرج، آیت دیکھیے. لیسا علی الاعمی، لیسا یعنی نہیں ہے، علی الاعمی، اعمی کہتے ہیں اندھوں کو، ٹھیک ہے، اندھوں کو. تو لیسا علی الاعمی حرج، اندھوں پر کوئی تنگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی الاعرج، اور نہ ہی اعرج کہتے ہیں لنگڑوں کو. ولا علی الاعرج، اور نہ ہی لنگڑے پر حرج، کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض پر، مریض یعنی بیمار، حرجن کوئی حرج ہے. ولا علی انفسکم، اور نہ ہی خود تم پر، ان تأکلوا کہ تم کھاؤ. اکل یأکلوا کے معنی ہوتے ہیں کھانے کے. ان تأکلوا کہ تم سب کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، ٹھیک ہے، اپنے گھروں سے یعنی اپنے گھر میں. او بیوتی آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے. او بیوتی امہاتکم، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے. او بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوتی اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوتی اعمامکم، یا اپنی چچاؤں کے یا تایوں کے گھروں سے. او بیوتی عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے. او بیوتی اخوالکم، یا اپنے خالو یا ماموں کے گھروں سے. او بیوتی خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ، او ما ملکتم، یا جس گھر کی تمہارے، یعنی جو گھر تمہارے قبضے میں ہو. مفاتحہ اس کی چابیاں، کنجیاں، ٹھیک ہے، یعنی جس گھر کے کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس ہے، یعنی جو گھر تمہارا اپنا ہو، یہ مراد ہے یہاں پر. او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. لیسا علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی حرج یا کوئی گناہ. ان تأکلوا جميعا، کہ تم کھاؤ جميعا اکٹھے، سب مل کر. او اشتاتا، یا جدا جدا، تنہا تنہا، یعنی کوئی مذائقہ نہیں، تم سب مل کر کھاؤ یا پھر تنہا تنہا کھاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، فَإِذَا پھر جب، دخلتم تم داخل ہو جاؤ، بیوتن گھروں میں. فَسَلِّمُوا تو کیا کرو، سلام کیا کرو. علی انفسکم اپنے آپ پر، اپنے لوگوں پر، یعنی اپنے جو گھر والے ہیں ان پر. تحیۃ من عند اللہ، تحیۃ کے معنی ہوتے ہیں تحفے کے، اصل، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے دعائے خیر، تحیۃ دعائے خیر ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے. مبارکتاً بابرکت ہے، طیبہ پاکیزہ ہے. یعنی جو سلام کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے اور ایک بابرکت چیز ہے اور پاکیزہ کلمہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے. الآیات آیتوں کو یا پھر احکامات کو. لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو. جی، تو یہ اس کا ترجمہ ہے. تو پچھلی آیتوں میں جو ہے استئذان کا حکم تھا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے. استئذان جو سورہ نور کی ابتدائی آیتوں میں بھی گزر چکا تھا، اجازت حاصل کرنے کا، یعنی جو باہر سے آ رہے ان کو اجازت حاصل کرنے کے بارے میں جو احکامات تھے وہ گزرا. پھر اب کل جو آیتیں ہیں اس میں جو ہے جو گھر میں موجود ہے وہ جو ہے 3 اوقات میں اجازت طلب کرنے کے بارے میں احکامات تھے. تو اب یہاں پر جو ہے آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں، یعنی اجازت تو مل گئی، اس کے بعد اندر جانے کے بعد، گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، اور یعنی جو کیا آداب ہوتے ہیں اس کا تذکرہ ہے یہاں پر. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھے اس میں جو ہے حقوق العباد کی حفاظت کے لیے جتنی تاکیدات آئی ہیں ان سے جو کوئی مسلمان بے خبر نہیں ہے. یعنی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے کے مال میں جو ہے بغیر اجازت کے
اس کے جو ہے تصرف کرنے پر سخت وعیدیں بھی آئی ہے۔ کسی دوسرے کے مال میں، جیسے کہ یتیم کا مال ہے، اس کے مال میں، کسی کے بھی مال میں بغیر اس کی اجازت کے کوئی تصرف کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جو ہے ایسے خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہر وقت کیا رہتے تھے؟ تیار رہتے تھے۔ ان کے ہر حکم کی تعمیل میں اپنی جو ہے فوراً، یعنی جیسا ہی حکم ملتا فوراً تیار رہتے تھے، اپنا پورا مال جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے صحابہ کو چنا تھا جو ہر عمل پر، ہر حکم پر جو ہے عمل کرنے کے لیے ریڈی رہتے تھے، تیار رہتے تھے۔ تو ایسی جماعت تھی صحابہ کی کہ فرشتے بھی جو ہے ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ میں ہر صحابی ایسا تھا کہ ان کا جو تقوی کا معیار جو ہے بہت اعلیٰ تھا، ہر ایک کا جو ہے تقوی کا معیار بہت اعلیٰ تھا۔ تو یہاں پر جو احکامات نازل ہوئے ہیں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے بعد جو اجازت، گھر میں داخل ہونے کے بعد جو آداب ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے دراصل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے واقعات پیش آئے تھے جن کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ مختلف واقعات ہیں تفاسیر میں، اور تمام واقعات ہی جو ہے سچ ہے۔ یعنی تمام واقعات ہونے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو شان نزول ہے یہ آیتوں کا۔ تو پہلا واقعہ دیکھیے کہ دنیا کی جو ہے عرف عام میں اور اکثر لوگوں کی طبیعتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو لنگڑے، لولے اور اندھے اور بیمار وغیرہ جیسے آدمی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، یعنی کھانے سے جو ہے گھن کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے، یعنی طبیعت یعنی نہیں چاہتی ہے کہ ہم کسی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، یہ انسان کی طبیعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرات صحابہ میں سے جو ایسے معذور تھے، یعنی صحابہ میں سے جو بھی ایسے معذور حضرات تھے، لنگڑے تھے، لولے تھے، اندھے تھے، تو ان کو یہ خیال ہوا تھا کہ ہم اگر کسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے تو شاید اس کو تکلیف ہو، یعنی جو بھی ہے دوست احباب ہے یا پھر رشتہ دار وغیرہ ہے، تو ان کو جو ہے تکلیف ہو۔ اس لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، تندرست آدمیوں کے ساتھ کھانے میں شرکت سے گریز کرنے لگے، یعنی جو دوسرے ان کے دوست وغیرہ ہے جو تندرست تھے، ان کے ساتھ جو ہے کھانا کھانے میں جو ہے شرکت کرنے سے گریز کرنے لگے۔ اور یہاں اور نابینا آدمی کو بھی یہ فکر ہوئی کہ جب چند آدمی کھانے میں شریک ہوں تو ظاہر سی بات ہے، تقاضۂ عدل کیا ہے کہ کوئی شریک جو ہے زیادہ، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ نہ کھائے بلکہ سب کو برابر حصہ ملے جب ایک ساتھ کھایا جاتا ہے بیٹھ کر۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب میں اس وقت، بلکہ ابھی بھی جو ہے یہی ماحول ہے تقریباً، کہ ایک بڑے تھال میں جو ہے سب مل کر کھانا کھاتے ہیں وہاں پر، یعنی ہماری طرح الگ الگ جو ہے الگ الگ نہیں کھاتے، بلکہ ان کے پاس معمول ہے، طریقہ ہے شروع سے کہ وہ ایک بڑے تھال میں ہی سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو جو نابینا شخص رہتے تھے تو وہ ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر میں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ہو سکتا ہے میں زیادہ کھا لوں اور اس میں دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے لنگڑے آدمی نے یہ خیال کیا کہ عام تندرست لوگوں کی طرح میں بیٹھ تو نہیں سکتا، اور دو آدمی کی جگہ میں لے لیتا ہوں کھانے پر۔ دوسروں کے ساتھ اگر میں بیٹھوں گا تو ممکن ہے ان کو تنگی پیش آئے، تکلیف ہو۔ تو ان کی اس جو ہے انتہائی جو احتیاط میں ظاہر ہے کہ خود ان کو تنگی اور تکلیف پیش آتی تھی۔ کس کو؟ صحابہ کو، ایسے جو صحابی ہوتے تھے جو معذور، ان کو خود بھی تکلیف پیش آتی تھی۔ تو اسی لیے جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی کہ کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھا سکتے ہو، یعنی اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں جو ہے ان کو دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کی اجازت دی گئی، اور ایسے یعنی بہت زیادہ دقیق احتیاط کو چھوڑنے کی تلقین فرمائی، جس سے جو ہے تنگی میں پڑنے کا امکان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اسی طریقے کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے کا اور ایک واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جو ہے جو ہے قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر،
تو جو ہے لوگوں کو جو ہے اندھے لنگڑے بیمار لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے میں یہ تردد پیش آنے لگا، یعنی جو صحت مند لوگ ہیں ان کو تردد پیش آنے لگا یہاں پر کہ ان کے ساتھ اگر ہم کھائیں تو ہو سکتا ان کی حق تلفی ہو، یعنی کیونکہ نابینا، اب مثال کے طور پر نابینا شخص ہے تو نابینا شخص کو جو ہے کھانے میں امتیاز نہیں ہوتا، یعنی کون سی چیز عمدہ ہے کون سی چیز کیسی ہے۔ اسی طریقے سے لنگڑے کو جو ہے اپنی نشست ہموار کر نہ ہونے کے سبب کھانے میں تکلف ہو سکتا ہے، یعنی جو لنگڑا انسان ہوتا ہے تو اس کو جو ہے بیٹھنے میں تنگی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ تکلف کرے ہمارے ساتھ، تو ممکن ہے یہ لوگ کم کھائے ہمارے پاس ہمارے ساتھ رہ کر، تو ان کی حق تلفی ہو جائے، تو یہ جو ہے جو تندرست صحابہ تھے وہ یہ سوچنے لگے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں جو ہے اس جو ہے تکلف میں پڑنے سے ان کو آزاد کر دیا گیا، یعنی سب مل کر کھاؤ، معمولی کمی پیشی کی فکر نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مسلمان جب کسی جہاد اور غزوے کے لیے جاتے تھے اس وقت صحابہ تو اپنے گھروں کی جو ہے چابیاں وغیرہ ان معذوروں کے سپرد کر دیتے تھے، یعنی جو یہ معذور لوگ ہیں، کیونکہ معذور صحابہ جو ہے جہاد پر تشریف نہیں لے جاتے تھے تو ان کے سپرد کر دیتے تھے ان کے گھر کی چابیاں وغیرہ، اور یہ کہہ دیتے تھے کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ تم لوگ کھا پی سکتے ہو، مگر یہ جو معذور لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے اس احتیاط کی بنا پر ان کے گھروں میں سے کچھ نہ کھاتے تھے کہ شاید ان کی منشا کے خلاف خرچ ہو جائے، یعنی حالانکہ ان کو اجازت دی جاتی تھی کہ وہ لوگ جو ہے گھر میں جو بھی چیزیں ہیں کھانے پینے کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ احتیاط کے طور پر یعنی اپنے اس کے تقوی کے طور پر جو ہے تقوی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نہیں کھاتے تھے، کوئی چیز ہاتھ نہیں لگاتے تھے، تو اس پر بھی یہ آیتیں نازل ہوئی، یعنی مختلف واقعات ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اسی طریقے کا اور ایک موضوع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو عام صحابہ کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ سب آپ کی رفاقت میں شریک جہاد رہے، اور اپنے مکانوں کی جو ہے چابیاں وغیرہ ان غریب معذوروں کے سپرد کر دیتے تھے، اور ان کو اجازت دیتے تھے کہ ہمارے پیچھے آپ ہمارے گھروں کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور ہمارے گھروں میں جو کچھ ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، مگر یہ لوگ جو ہے وہی تقویٰ کی وجہ سے تقویٰ کے انتہا کی وجہ سے جو ہے اس اندیشے پر کہ شاید ان کی یہ اجازت جو ہے وہ ہو جائے، یعنی جو مالک ہے اس کا ان کے خلاف ہو جائے، شاید یعنی وہ لوگ جو شاید کھائے پیئیں گے جس کی وجہ سے جو ہے مالک کو کوئی وہ ہو جائے، مالک کی خلاف ورزی سے ہو جائے، تو اسی لیے جو ہے وہ لوگ اس سے بچتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ آیت مذکورہ میں جو لفظ صدیقکم کا آیا، یعنی آیت میں ہے نا او صدیقکم یعنی تمہارے دوستوں کے گھروں سے، تو یہ جو ہے حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں نازل ہوا کہ وہ کسی جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے تھے، اور اپنے دوست ان کے کوئی دوست تھے مالک بن زید رضی اللہ عنہ، تو ان کو اپنے گھر اور گھر والوں کی نگرانی سپرد کر دی تھی۔ جب یہ صحابی واپس آئے حارث بن عمر تو دیکھا کہ مالک بن زید بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں، تو وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے گھر سے کچھ کھانا آپ کے پیچھے مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ تمام واقعات جو ہے ان آیتوں کے نزول کا سبب بنا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اجازت جب آپ کو دی گئی تو آپ جو ہے یعنی آپ جو ہے اس کے گھر کی تمام چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جب آپ کو اجازت مل گئی تو اتنا یعنی تکلف میں پڑنے کی، اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن گھروں میں جو ہے بغیر اجازت خاص کے کھانے پینے کی اجازت اس آیت میں دی گئی ہے تو اس کی بنا پر جو ہے عرب کی ایک عام عادت تھی، اصل میں عرب میں جو ہے عام عادت تھی کہ قریبی جو رشتہ دار ہوتے تھے، جو قریبی دوست وغیرہ ہوتے تھے ان میں جو ہے کوئی تکلف وغیرہ نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے کے گھر سے جو ہے کچھ کھاتے پیتے تو گھر والے کسی قسم کی تکلیف یا ناگواری نہیں ہوتی تھی ان کو، بلکہ وہ تو خوش ہوتے تھے، یعنی عرب میں ایک ماحول تھا کہ اگر کوئی جو قریبی رشتہ دار یا قریبی دوست احباب ہے تو وہ آ کر بغیر ان کی اجازت کے بھی کھائے پیے یا پھر دوسروں کو کھلائے پلائے تو کوئی ان کو وہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ناگواری نہیں گزرتی تھی، بلکہ وہ تو خوش ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے
اسی طرح سے وہ بھی جو ہے اپنے ساتھ کسی معذور بیمار مسکین کو بھی کھلا دیتے تھے، تو کوئی حرج نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہاں پر کیا ہے، عرب میں عام ایک رواج تھا، یعنی کوئی اس کو ناگوار نہیں ہوتا تھا کسی کو کہ کوئی گھر میں داخل ہو جائے اور کھا لے پی لے کچھ۔ آج کل ہمارا مزاج الگ ہو گیا ہے، آج کل یعنی خاص طور پہ ہمارے ملک وغیرہ میں جو ہے یہ ماحول نہیں ہے کہ جو بھی یعنی آئے ہم بے تکلف ہو کر کھائے پیے اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن عرب میں ماحول تھا کہ خوش ہوتے تھے اگر کوئی آ کر کھائے پیے بغیر اجازت کی، تو خوش ہوا کرتے تھے تو اسی لیے وہاں پر جو ہے عرب میں کیونکہ اجازت کی ضرورت نہیں تھی، اور جو ظاہر ہے ہم کو بھی اگر ہمارے بھی رشتہ دار ہے قریبی، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کیسے ہے، یعنی اگر ہم ہمارے قریبی رشتہ دار یا پھر ہمارے بہت زیادہ قریبی دوست ہیں ان کے گھر میں بغیر اجازت کی یعنی ہم کچھ کھا پی لیں، تو اگر وہ برا نہیں مانتے ہم کو معلوم ہے تو ہمارے لیے بھی اجازت ہے کہ ویسا جو ہے کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ناگواری کی بات آتی ہے، اگر کوئی کسی کو ناگوار گزرتا ہے تو وہاں جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اجازت ملنے کے بعد ہی کھانا چاہیے۔ لیکن جہاں پر نہیں ہے ایسا کوئی یعنی مائنڈ کرنے والا ایسا نہیں ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے ہمارے کوئی یا پھر قریبی دوست ہے، اگر ویسا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کھانے پینے میں، ٹھیک ہے؟ تو اجازت پر منحصر ہے۔ عرب کے وقت عرب میں جو ہے کیا ہے، یہ عام بات ہے ان کے لیے، اور وہاں پر اچھا سمجھا جاتا ہے، خوشی کی بات تھی ان کے لیے کہ کوئی آئے ہمارے گھر کو اور خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے تو اب اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ حکم جو ہے ابتدائے اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا، بلکہ جو ہے یہ حکم جو ہے اول سے لے کر آج تک جاری ہے، البتہ جو ہے شرط جو ہے مالک کی اجازت کا یقین ہے، یعنی اگر ہم کو مالک کی اجازت کا یقین ہے تو ہم جو ہے کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے کہ وہ برا مان سکنے کا اندیشہ ہے، امکان ہے، تو ہم جو ہے اس سے اجازت طلب کرنا چاہیے، بغیر اجازت کے نہیں کھانا چاہیے۔ اور آگے جو ہے آخری حصہ جو ہے آیت کا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو ہے گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو جو ہے ایک تو اجازت لینا ہے، دوسرا جو ہے ہر کوئی جو ہے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے، گھر والے جو موجود ہیں ان کو جو ہے سلام کرنا ہے، تحیتم من عند اللہ مبارکتن طیبہ، ایک تو کیا ہے یہ تحیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے تمہارے لیے، دوسرا اور ایک یہ ہے کہ مبارکتن تو یعنی برکت والی چیز ہے، ایک تو تم سلام کرے تو کیا ہے تمہیں ثواب بھی ملے گا، دوسرا کیا ہے برکت والی بھی چیز ہے یہ، اور پاکیزہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آیت میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد یعنی اپنے گھر والوں پر سے مراد جو گھر میں موجود ہے، اور اصل مراد یہاں پر مسلمان ہے، یعنی جو بھی مسلمان ہیں ان کو جو ہے سلام کرنا چاہیے، اور سلام میں ابتدا کرنا چاہیے، اس کو زیادہ ثواب، جو سلام میں ابتدا کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جی۔ اور باہم ہر مسلمان جو ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے کہ جو سلام پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہے۔ افشو السلام جو آیت ہے نا، ایک تو یہ حدیث ہے افشو السلام بینکم تحابو، کہ آپس میں سلام کو رواج دو محبت بڑھے گی، اس کے علاوہ اور ایک بھی حدیث ہے جس میں ہے کہ سلام میں پہل کیا کرو، یعنی جو سلام میں پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو چھوٹے کو کیوں سلام نہ کرے، جو بھی ہے سلام میں پہل کرے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے جو بھی ہے، جی۔ تو یہ آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ باقی کے 2-3 آیتوں کی کل دیکھیں گے۔
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.